السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ کسی سے شکوہ نہ شکایت، یہی خیال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دوستو، بہار چھپرا سے ایک بڑی دکھ بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک مولانا جن کا نام اشفاق بتایا جا رہا ہے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ جی ہاں، اور خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا ویڈیو بھی بنایا، موبائل کیمرہ چالو کر کے انہوں نے پہلے رکھ دیا اور پھر کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا دیا۔ بڑا عجیب و غریب وہ ویڈیو ہے، وہ موت کا منظر ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ میں یہاں پر وہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب پالیسی کے خلاف ہے۔ اگر دیکھنا چاہیں تو واٹس ایپ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، مولانا اشفاق صاحب خودکشی کرنے سے پہلے ایک خودکشی نامہ تیار کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ میری موت کی وجہ کوئی نہیں سوائے میرے، یعنی میں زندگی سے عاجز آ گیا تھا، اس لیے میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد کسی کو میری موت کی وجہ نہ بنائی جائے۔ میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں، 24,000 روپے کے قریب، ان پیسوں کو ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے۔ میرے بیگ میں 1,000 روپے ہیں، وہ 1,000 روپے بھی ضرورت مندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے میرے پہ ہیں، ان کو پیسے دے دیے جائیں، اور جو پیسے بچیں میرے نام پہ صدقہ کر دیے جائیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی موت سے پہلے خودکشی نامہ تیار کیا اور ویڈیو میں اپنی موت کا منظر بھی محفوظ کر کے چلے گئے۔ دوستو، اسلام کے اندر موت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں، تو آپ سوچیں کہ خودکشی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں مصیبت، پریشانی، خوشی، غم، ہر طریقے کے مرحلے آئیں گے، لیکن سب سے ہمیں خوش رہنا ہے، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ مصیبت ہو پھر بھی رب کا شکر، دکھ ہو پھر بھی رب کا شکر، خوشی ہو پھر بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوستو، ہماری زندگی یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اللہ چاہے گا ہمیں بلا لے گا۔ دوستو، اگر یہ خودکشی کسی جاہل کی ہوتی، عام انسان کی ہوتی، تو اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا ہے، لیکن میں بتاؤں کہ اگر کوئی واقعی عالم ہوتا جس کے دل میں علم بستا، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ جی ہاں، صرف علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے بعد علم کی گہرائی تک جانا، علماء سے تعلق قائم کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ گمراہ ہو گیا۔ تو کوئی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کچھ کرتا ہے تو لوگ اس کو دلیل اور حجت بنا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں عالم نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، مرحوم نے اپنے خودکشی نامے میں تو یہ لکھ دیا کہ میری موت کی وجہ کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی زندگی سے عاجز آیا تو کیوں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وجہ ہے، اور وہ وجہ وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ دوستو، اکثر انسان جو اپنی زندگی سے عاجز آتا ہے تو اس کی وجہ خاص طور سے پیسے ہوتے ہیں۔ پیسے کی وجہ سے انسان زندگی سے عاجز آتا ہے، کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو سمجھیے کہ دنیا کے 99% جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے سے عالم علماء کو ایک خاص سبق لینا چاہیے جو مسجد اور مدرسے میں خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد اور مدرسے میں خدمت کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ علم دین سیکھنا، حاصل کرنا اتنا کہ جس سے آپ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، یہ فرض ہے۔ آپ نے سیکھا، اور سیکھنے کے بعد آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی پڑھا کر پیسے کمائے یا مسجد میں امامت کرا کے پیسے کمائے۔ مسجد یا مدرسہ یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ خدمت کی جگہ ہے۔ آپ خدمت کی نیت سے رہیں۔ اگر آپ کا ذہن صحیح طریقے سے مطمئن نہیں ہے،
آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرے، یہ نہ کہ مسجد اور مدرسے میں رہ کر گھٹ گھٹ کر جئیں اور پھر وہی حال ہو جو مولانا اشفاق کا ہوا۔ دیکھیے، عالم علماء علم سیکھنے کے ساتھ اگر کوئی الگ ہنر سیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، پیسہ کمانے کے لیے کوئی دوسرا فن سیکھے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں خود 3 سال تک انڈیا کے اندر دین کی خدمت کیا، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر۔ اس کے بعد میں الحمدللہ ابھی ریاض کے اندر ہوں، مسجد کے اندر خدمت کر رہا ہوں، خوش ہوں الحمدللہ۔ اگر زندگی رہی تو پھر سے انڈیا کے اندر خدمت کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو میسیج کے ذریعے سے ہر ایک کو سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ زندگی سے عاجز آ کر کبھی خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کی جو لمحات ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم۔ آج کے جو حالات ہیں ضروری نہیں کل بھی ویسے ہی رہیں گے، تو آج اگر مصیبت آئی ہے تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ اللہ رب العزت اس صبر کا پھل دے گا، اور یقیناً دے گا۔ لیکن مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر موت کو نہ تھامیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.